بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اسراء و معراج تک کا واقعہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اس کے درمیان میں ہجرت حبشہ کے بعد شیب ابی طالب ہے، پھر وہ سال ہے جس سال میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر اسراء و معراج کا واقعہ رونما ہوا۔ تو یہ جتنا بھی واقعہ ہے بطور خاص ہجرت حبشہ سے لے کے اسراء و معراج تک، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی آزمائش کا وقت ہے، اور اس آزمائش کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی اچھے انداز سے یہ وقت گزارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراست اور استقامت عطا فرمائی۔ ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب وحی نازل فرمائی ہے تو اس وحی کے اندر بھی یہی ایک چیز ہے کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو بھی وقفے وقفے سے نازل کیا گیا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کے علاوہ بھی اگر کوئی وحی نازل فرمائی ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی دل جمی کے لیے اور استقامت کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے یہ معاملہ فرمایا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، اور ان اوقات میں یعنی یہ جو اوقات گزرے ہیں مکے کے اندر، ان اوقات میں جو مسائل سامنے آئے ہیں اور جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے مسلمانوں کی روحانی تیاری مقصود تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہاد سے قبل جو یہ ایک ذہنی طور پر تیار کیا گیا، یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے جس کی حکمتیں سمجھنا یہ عام طور پر عام شخص کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جہاد ایک بہت عظیم کام ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنے جان مال وقت سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے انسان کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ اس ہجرت حبشہ کے اندر مقصود کیا ہے؟ ہجرت حبشہ کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے علاقے سے نکل جائے اور دوسرے علاقے میں جا کے اس کو جو ہے وہ دین اسلام پر کاربند رہنے کے لیے جو مواقع ہیں وہ ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت حبشہ کے ذریعے مسلمانوں کو وسعت عطا فرمائی۔ ایک طرف تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے نکل گئے، ان کو مکہ سے نکال دیا گیا، اسی طرح بعد میں مدینہ سے بھی نکل گئے، لیکن در حقیقت جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسری اہل کتاب کی جو سرزمین ہے اور ان کا انداز ہے اور ان کا جو طریقہ ہے اور ان کی اپنے دین کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایمان موجزن کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات تھی، دوسرا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، اس میں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا، اپنے سارے
सारे लोगों को भी छोड़ना, अपने अजीज व अकारब को भी छोड़कर निकल जाना, तो ये भी एक कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी का एक अंदाज है जो हिजरत हबशा में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मिला और मुयस्सर आया। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दो। इसके बाद शेब अबी तालिब, ये उसके बिल्कुल बरक्स है। एक तरफ तो यह है कि जमीन से निकल जाओ, इलाके से निकल जाओ, दूसरे इलाके में जाके अल्लाह की बंदगी करो, और दूसरा ये कि एक महदूद इलाका है, उस महदूद इलाके के अंदर अल्लाह की बंदगी करनी है। अब उसमें क्या है कि जिस तरह हिजरत हबशा में बहुत सारे लोगों को मिलना था, शेब अबी तालिब में आपको मिलना ही नहीं है। हिजरत हबशा में जहाँ इंसान वुसत पा सकता है, शेब अबी तालिब में वो वुसत क्या, उसमें बिल्कुल ही तब्दीली रूनुमा हो गई है। यहाँ तक कि भूख ने आ लिया। और जब आप हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने होगा कि पत्ते खाकर, चमड़े खाकर गुजारा किया गया। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो बताते हैं और जिक्र करते हैं कि ये मरहला इंतहाई जान का था, जान का, कि इनसे इससे जान भी चली जाती थी। इस अंदाज से अल्लाह तबारिक व तआला ने ये भी तैयारी की है। फिर आमुल हुज्न का एक और अंदाज है। आमुल हुज्न का मतलब ये है कि गम का साल। मुसलमानों के यहाँ इसका कोई तसव्वुर नहीं है, ना ही ये सीरत के अंदर इस चीज को बयान करना चाहिए, और ना ही ये शरीयत के अंदर इस बात को रवा रखा गया है। उलमा ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि हम किसी भी साल को, दिन को और मौके को गम के साथ उसकी निस्बत करें। गम के मौके आते हैं, गम के हालात पेश आते रहते हैं, फिर अल्लाह ताला उसके बाद कुशादगी अता फरमाता है। तो किसी साल को खास करके जो है वो अ, इस तरह याद करना ये मुनासिब ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके पर जो हमारे लिए रहनुमाइयाँ हैं, हमें वो समझने की जरूरत है, हमें वो सीखने की जरूरत है। हमें उसको उसके ऊपर, यानी अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आता है तो फिर ऐसे वक्त में इंसान जो है वो आप कुर्बानी दे और ये वक्त गुजारे, इसकी जरूरत है। लेकिन उसकी निस्बत जो है वो इसलिए कि इसको खास जो है वो कोई खास मौका है, और इसको फिर बार बार समझना, पढ़ना, सीखना और ये वो, तो सीरत के ही हिसाब से अगर हम पढ़ें तो फिर तो ठीक है, वगरना नहीं। तो इन तीन हालात से गुजरने के बाद, यानी हिजरत हबशा, शेब अबी तालिब, आमुल हुसन के बाद, अल्लाह तबारिक व तआला फिर एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज, यगाना एजाज अता फरमा रहा है। और वो ये है कि इसरा भी है और मेराज भी है। इसरा से मुराद बैतुल मक़दस तक का सफर है, और मेराज का मतलब है वहां से आसमान तक का सफर है। तो ये अल्लाह तबारिक व तआला ने फिर एजाज भी अता अता फरमाया है। तो हर इन्ना माल उसर युसरा, कि तंगी होती है फिर आसानी भी आती है। तो जब अल्लाह ताला ने आजमाया तो फिर एजाज भी मिलता है, और फिर अल्लाह ताला नवाजता भी है। तो दुनिया में तो ये मामूली सी एक झलक है, और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने इसका बहुत ही ज्यादा, अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है। तो उसमें इंसान को क्या कुछ मिलता है, ये उसका एहसास ही नहीं बंदा कर सकता। तो हिजरत हबशा, शेब अबी तालब और गम के साल, इन तीनों चीजों के अंदर जो ये जो साल गुजरे हैं, ये तकरीबन तकरीबन कोई 6-7 साल का ये अरसा है। इन 6-7 सालों के अंदर अंदर जब तक के मतलब बैत अक़बा होती है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं, तो इन 5-6 सालों के अंदर जो तकालीफ आई हैं, जो परेशानियां लाहिक हुई हैं, और जो मुसलमानों को ताजीब दी गई है, जो लोग हबशे चले गए हिजरत करके वो तो चले गए, और जो मक्का में थे वो तो मुसलसल ऐसे ही कंडीशन और ऐसी ही हालत में रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुसलमानों की तैयारी का मामला था कि बाद में फिर वो इस इलाके को बिल यानी बिल आखिर छोड़ ही देंगे। हिजरत हबशा में तो ये था
کہ एक दफा जाना है, फिर वापस आ गए हैं, फिर दोबारा गए हैं, फिर आए हैं। इस तरह करके उनका आना जाना लगा रहा है और अपने इलाके के साथ भी उनकी निस्बत कायम रही है। लेकिन जब वक्त आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आ गया कि अब यहाँ से बिल्कुल निकल जाओ, तो फिर मदीना की तरफ हिजरत का मामला है। तो अभी हम ये जितना हमने समझा है, इसके बाद आगे हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हमें काफी सारी चीजें इंशाल्लाह मुयस्सर होंगी। देखें, पहली हिजरत हबशा, इसका मतलब यह है कि दूसरी भी है। और इसका मतलब यह है कि कई लोगों ने तीन भी की हैं, कई एक दफा गए हैं फिर वापस आए हैं, और फिर गए हैं। कई ऐसे हैं जो एक दफा जाकर वापस आकर फिर जाकर फिर वापस पलटते हैं और सीधा हिजरत ही चले जाते हैं। कई हबशा से सीधा मदीना चले गए, कई हबशा से सीधा जो है वो मक्का में आए, फिर वापस गए हबशा, फिर वापस मदीना में आए। तो इस तरह ये पहली हिजरत हबशा हमारे सामने है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो मौजूद है वो ये है कि कुरैश के जुल्म सितम और तशद्दुद की इब्तिदा 4 नबी के वस्त या आखिर में हुई। शुरू शुरू में तो ये जुल्म कम था, मगर फिर दिन ब दिन माह बमाह बढ़ता चला गया, हत्ता कि 5 नबी के वक्त में इंतहा को पहुंच गया। और मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा में रहना 2 बार हो गया। वो मजबूर हो गए कि इस दर्दनाक सूरत हाल से निजात का कोई तरीका सोचें। यही वजह थी कि जब मुशरिकीन ने यहूद के अंगेख पर, यानी उनके उभारने पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। उन सवालात के जवाब में सूरह कहफ नाज़िल हुई। ये सूरत 3 वाक़यात पर मुश्तमिल थी। इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनीन के लिए वाज़ेह इशारात थे। मसलन असहाब कहफ का वाक़या मोमिनीन की रहनुमाई करता है कि जब दीन में फितने का खदशा हो तो अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल करके जुल्म कुफर के मराकज से हिजरत कर जानी चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ अ'तज़लतमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फअबू इलल कहफि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमति व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफक़ा। और जब तुम इन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं इनसे अलग हो गए, तो गार में पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी कुछ रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में आसानी मुहैया कर देगा। हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बताता है कि जरूरी नहीं हालात का नतीजा जमीनी हकायक के मुताबिक ही हो, बल्कि बसा औकात मामला उल्ट होता है कि इसमें ये लतीफ इशारा है कि जुल्म तशद्दुद का अनकरीब खात्मा होगा और मुसलमानों को सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। हजरत जुल्करनैन का वाकया शाहिद है कि जमीन अल्लाह की है। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है जमीन का वारिस बनाता है, और कामयाबी ईमान का रास्ता इख्तियार करने में है, कुफर में नहीं है। अल्लाह ताला हर दौर के याजूज व माजूज से अपने कमजोर बंदों को निजात दिलाने के लिए वक्तन फवक्तन अपने बंदे भेजता रहता है। और जमीन की वरासत के ज्यादा हकदार अल्लाह के नेक बंदे ही हैं। फिर सूरह जुमर नाज़िल हुई, वो भी हिजरत का इशारा कर रही थी और इलानिया कह रही थी कि अल्लाह की जमीन तंग नहीं है। लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुन्या हसना व अर्दुल्लाहि वासिआ इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। लिहाजा मुसलमानों ने इन इशारात को समझकर हिजरत की। हबशा की तरफ उनकी हिजरत जुल्म के इलाके से अमन व अमान के इलाके की तरफ थी और अपने दीन की हिफाजत के लिए थी। इब्न इसहाक ने सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत बयान की है कि जब हमारे लिए वादी मक्का की जमीन तंग हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अजियत में मुब्तला किया गया और इन्हें अपने दीन इंतहाई खतरे में नजर आया, और ये बात वाज़ेह होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसाइब वक्ती तौर पर कम नहीं कर सकेंगे, जबकि आप खुद अपने चचा और कौम की हिफाजत में हैं और सहाबा किराम जैसी जीतें आपको नहीं पहुंच सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, हबशा के इलाके में एक रहम दिल बादशाह हुक्मरान है, वहां जुल्म सितम नहीं होता, तुम वहां चले जाओ, हत्ता कि अल्लाह ताला हालात ठीक कर दे या कोई और रास्ता निकाल दे। चुनाचे हम हबशा के इरादे से निकल पड़े और वहां जाकर इकट्ठे रहने लगे। इलाका बेहतरीन, हुक्मरान बेहतरीन, इलाका बेहतरीन, हुक्मरान बेहतरीन, दीनी लिहाज से कोई खौफ खतरा नहीं था, न किसी जुल्म सितम का कोई खदशा था। तो ये है कि पहली हिजरत हबशा में 11 मर्द थे और 4 औरतें। वो दौड़ते भागते शुएबा बंदरगाह पर पहुंचे, कोई सवार था कोई पैदल। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इधर ये वहां पहुंची, उधर ताजरों की 2 कश्तियां वहां लंगर अब्बास हुई, उन्होंने निस्फ किराया लेकर हबशा पहुंचा दिया। ये हिजरत रजब 5 नबी में हुई। अब देखें, 11 मर्द और 4 औरतें,
اور حبشہ کی طرف شعیبہ بندرگاہ جو ہے، یہ جدہ کی بندرگاہ کو کہا جاتا تھا، تو نصف کرائے پر وہ حبشہ پہنچے، اور 5 نبوی یعنی بعثت کے 5ویں سال یہ واقعہ رونما ہوا۔ قریش کو جب پتہ چلا تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر تک پہنچے، مگر اس وقت تک صحابہ جا چکے تھے اور کوئی مسلمان ہاتھ نہیں آیا۔ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کا نام بتایا ہے۔ ابن سید الناس نے بھی اس کی تائید کی ہے، تاہم انہوں نے 5ویں عورت کا اضافہ کیا جن کا نام کلثوم بنت سہیل بن عمر ہے، اور وہ ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت، ہاں جی، ابن اسحاق کی جو روایت ہے، وہ 10 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر نہیں کیا اور حضرت حاتب کا ذکر شک کے الفاظ میں کیا ہے۔ تو زاہبی نے ابن اسحاق کی موافقت کیا، مگر انہوں نے ابو صبرہ کا ذکر کیا اور ابن مسعود اور حاتب یا ابو حاتب کا ذکر نہیں کیا۔ عروہ کے بیان کے مطابق وہ 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ تو یہاں پہ یہ 10، 11، 12 مرد اور 4 عورتیں، اس انداز سے مختلف تعداد ہے ان تمام کی۔ تو بہرحال ان میں ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ مکرمہ بعد میں جو ام المؤمنین بنی، سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ شامل تھیں۔ اور ہجرت حبشہ کے بارے میں لمبی روایت انہوں نے بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر، عثمان ابن عفان اور ان کی بیوی، آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اور رقیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پہلے انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم والو، کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس ہجرت حبشہ کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ ابن شام نے بیان کیا کہ ان کے امیر سیدنا عثمان ابن مظعون تھے۔ اب آ گیا قصہ غرانیق۔ یہ مہاجرین زیادہ دیر تک حبشہ میں نہ ٹھہر سکے، کیونکہ ان کو ایسی خبریں ملنے لگی تھیں کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسی سال شوال میں مکہ واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا، دشمنی کی آگ تو بدستور بھڑک رہی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ قریشیوں کی اور ان کے سرداروں کی پناہ لے کر مکہ میں آ گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حبشہ سے واپسی بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اسلام اور بت پرستی میں صلح ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی تعریف کی اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کر کے کفار کے قریب ہونا چاہا۔ ان کے خیال کے مطابق آپ نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے، افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے، تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ سنا دیے: تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتہن لترتجا، یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی تو مہاجرین سمجھے کہ قریش جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ در حقیقت قصہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، دونوں لحاظ سے، سندن اور متنن دونوں لحاظ سے یہ باطل ہے، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی صداقت والی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، کسی نے کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے شیب ابن ابی طالب گھاٹی میں انہوں نے ہر قسم کا بائیک آؤٹ کیا تھا مشرکین سے، جی تو یہ صرف ان کے لیے خاص تھا، یا آج آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ یہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم بھی اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیک آؤٹ کریں، لیکن کچھ کرتے ہیں، کچھ شاید کوئی کچھ کرتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ وہ اسلام کے دشمنان ہی ہیں، تو اگر ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے تو کچھ… ہاں، یہ تو نا کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینا چاہیے۔ تو جی جی پہلی بات تو یہ ہے
کہ کفار کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کو پتا ہے کہ شادی سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، بعثت کے بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی، اور بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھی آ گئے تب بھی تجارت ان سے کی ہے، اس سے لین دین روا رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز تو ہے۔ اب آگی بات دوسری، کہ جنگ کی حالت میں کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں دو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ ایسی چیز جس کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور جنگ کے موقع پر اس کو ہتھیار کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں کفار کی بالکل بھی معاونت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو خرید و فروخت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا دوسرا مسئلہ کہ جی وہ عام حالت میں ہم کسی کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اہل کتاب بھی ہیں اور غیر اہل کتاب بھی ہیں، تو بہرحال ایسی صورتحال میں اس میں بھی ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر کہ ایسی چیز جو کہ جائز اور حلال ہے، اور ان کے ہاں بھی اس کا وہی انداز اور طریقہ ہے، تو وہ تو آپ خرید لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے دودھ دونا ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ پاک برتن میں دودھ دھوتے ہیں، اور جہاں ظاہر بات ہے کہ ہاتھ وغیرہ صاف اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب میں سے دودھ دھوتا ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ پلیت نہیں ہے، اور اس کا جس برتن میں وہ دھو رہا ہے وہ بھی پلیت نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے خریدا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پتا ہو کہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جیسے عام حالت میں ان کے ذبیحے کو استعمال کرنا، یعنی ان کی ذبح کی ہوئی چیز کو استعمال کرنا، اور حالت جنگ میں ان کی ذبح کی ہوئی چیز کو استعمال کرنا، ان میں اور ان میں فرق ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملا دیں۔ میں اب آپ کے سامنے ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت ضرور کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جب گئے، تو ایک یہودیہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا، حالانکہ وہ زہر آلود تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے ایک لقمہ لے لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ساتھ بتایا گیا کہ اس کے اندر زہر ہے، تو آپ اس سے جو ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو سلامت رکھا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز حالت جنگ میں بھی جائز اور حلال کا یقین ہو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں خدشہ ہو وہاں پہ نہیں۔ اب آگی بات آپ کی کہ جیسے فلسطین ہے یا اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، تو کیا جس طرح انہوں نے مقاطعت کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں کسی قسم کی کوئی خورونوش جو ہے اس کو نہیں جانے دیں گے، تو کیا آپ بھی، تو بالکل ضرور کرنا چاہیے۔ اس کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ جہاں سے وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تم بھی وہاں سے لڑو، اور اگر وہ مکہ میں اسلحہ لے کر حرمت والے مہینوں میں آپ کے خلاف مشرقین جو ہیں وہ تیاری کر کے آئیں تو آپ بھی کرو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جنگ کے ایام میں جس طرح وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ جی جی سر، استاد جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، السلام علیکم استاد۔ جی جی میرا ایک سوال ہے استاد، یہاں ہم نے پڑھا ہے یاجوج ماجوج کا، ایک تو اس کا مطلب بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں کتاب میں غالباً ہم نے اس الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صوت کے جو یاجوج ماجوج ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، تو اس کے سمبولک میننگ کیا ہے جو یہاں پر ذکر ہوا ہے؟ ہم تو جو زیادہ تر قصہ سنتے ہیں وہ یہی کہ قرب قیامت جو ہے یاجوج ماجوج ہیں آئیں گے اس طرح سے، تو یہاں پر فرسٹ ٹائم پڑھا تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اچھا، آج نا گزارش یہ ہے کہ میرے پاس ہینڈ فری نہیں ہے، تو آپ کی آواز بہت ہی سلو ہے، مجھے آپ کی آواز
جو ہے نا وہ اندازے کے ساتھ ہی سمجھ آ رہی تھی. تو مزید جو ہے یا تو میسج کر دیں لکھ کر جو ہے وہ سامنے مجھے بتا دیں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا مائکرو فون تھوڑا سا کلیئر کر دیں یا کوئی اور بتا دیں آواز ذرا اچھی کر کے. استاد آواز کلیئر ہے میری؟ جی بولیں لیکن صاف آواز سے ذرا. جی ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجیے گا کہ آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں۔ ہاں جی ہاں جی بولیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یاجوج ماجوج کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہاں کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے جو یاجوج ماجوج ہیں ان کو اسی طرح سے ختم کرتا ہے، تو اس کا سمبولک میننگ یہاں پر کیا ہے؟ ہم نے تو جو زیادہ تر یاجوج ماجوج کے بارے میں سن رکھا ہے وہ یہی ہے کہ قرب قیامت وہ جو ہے ظاہر ہوں گے اور اس طرح سے، تو یہاں پر فرسٹ ٹائم پڑھا تو اس کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی۔ ہم نے آج یاجوج ماجوج پڑھا ہے کہیں پہ؟ جی استاد، یہاں اوپر ابھی پڑھا ہے جہاں ہم ذکر کر رہے تھے ابھی 2 پیجز غالباً اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر دور کے یجوج مجوج کو ختم کرتا ہے۔ اللہ اکبر. تو پیج نمبر 314 ہے۔ مجھے فی الحال اس کا استحضار نہیں ہے، تو میں اس کو بعد میں دیکھ کر پھر آپ کو بتا سکوں گا، فی الحال نہیں. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے استاد۔ ہاں جی جزاک اللہ. ہاں جی یہ جو ہم پڑھ رہے تھے قصہ غرانیق کے حوالے سے، جس میں یہ اہل حبشہ کو کچھ تھوڑا بہت یہ اندازہ ہوا کہ شاید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مورتیوں کی اور مورتیوں کی تائید کر دی ہے یا ان کی تعریف کر دی ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ ساری کے سارا واقعہ جو ہے یہ اس کی جو جتنی بھی سندیں ہیں ان تمام میں باتیں ہیں، بلکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سے جو مختلف ہمارے سامنے دلائل ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے جو یہاں تک آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال شروع میں ہی ایک بات موجود ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس پہ اتنی بحث کرنا اور سیرت کو اس کی جگہ دینا، جبکہ یہ بھی ہو کہ انسان صرف صحیح سیرت ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس لیے چونکہ یہ سیرت کے ایک حصے میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس بجائے یہ مقصد یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ سیرت کے اندر ذکر کرنے سے اس کا اثبات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جو دلائل ہیں باقی اور اس کی صحت کا جو معاملہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا مقصود ہوتا ہے اس کو سیرت کے اندر ذکر کرنے سے. اب دوسری ہجرت کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے بعض افراد واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر تو ابتلا اور مصائب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بے چارگی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دی. اس ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں. مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا. ہم تقریباً 80 آدمی تھے، ان میں جعفر، عبداللہ بن عرفتہ، عثمان بن مسعود اور ابو موسیٰ اشری جیسے سابقون اولون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل تھے. انہوں نے عورتوں کی تعداد نہیں بتائی. تو بہرحال بعض جگہ پر عورتوں کا ذکر بھی ہے، باقاعدہ نام بھی ہیں، اور اس طرح ابن سعد نے لکھا ہے کہ مردوں کی تعداد 83 تھی، 11 خواتین قریشی تھیں اور 7 مکہ سے باہر سے تھی. تو اس انداز سے جو ہے وہ 83 جو ہیں وہ یہ بنتے ہیں، اور باقی 11 اور 7 18 افراد یہ ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ 100 کے قریب افراد ہیں جو کہ جنہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی. ابن اسحاق نے کہا ہے مرد 80 سے زائد تھے، انہوں نے 16 عورتوں کے نام لکھے ہیں. تو سیرت ابن ہشام میں ہے کہ وہ 83 آدمی تھے. اگر ہم ریتا بنت حارث کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو شمار کر لیں تو عورتوں کی تعداد ابن ہشام کے نزدیک 20 ہو جائے گی، اور علامہ ابن قیم نے عورتوں کی تعداد 19 بتائی ہے، واللہ عالم. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے چھوٹی بچیوں کو بھی شمار کر لیا ہے. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث مہاجرین
برائے ہجرت ثانیہ کی تعداد کے بارے میں مورخین کے ہم نوا ہیں، چنانچہ یہ تعداد جو ہے یہ قابل قبول ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے، اور وہ ہے کہ مہاجرین کو کیسے واپس لایا جائے۔ ظاہر ہے مکہ کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، مکہ کی جو وہاں کی آبادی تھی وہ بہت ہی زیادہ نہیں تھی، اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب 80 سے زیادہ افراد یا 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مکہ چھوڑ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ تھے جن کے کوئی نہ کوئی جاننے والے، کوئی دوست احباب، کو رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دیگر اس طرح کے لوگ تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی محبت کی وجہ سے اب ان کو واپس لانے کا مقصد نہیں تھا کہ جی یہ وجہ ہے کہ جاننے والے ہیں یا ہمارے قریبی ہیں، عزیز ہیں، وہ یہاں سے نکل گئے تو ہم غم زدہ ہو گئے۔ یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو کہیں بھی بسنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو کہیں بھی جائے پناہ نہ ملے۔ تو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بارے میں سیدہ ام سلمہ کی روایت یوں بیان کی ہے کہ جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ دہندہ نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننا پڑتی تھی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں، ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف ارسال کیے جائیں۔ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ بھیجی جاتی تھی وہ نفیس چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سارا چمڑا جمع کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجاشی کے ہر بطریق کو بھی تحفے تحائف بھیجے، اور یہ سارا مال و متاع عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کے ہاتھ روانہ کیا، اور انہیں نصیحت کی کہ وہ نجاشی سے پہلے ہر بطریق کو تحفہ پیش کریں، پھر آخر میں نجاشی کو تحفے پیش کریں، اور درخواست کریں کہ کوئی تحقیق و تفتیش کیے بغیر مسلمان کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، اس کے بطریقوں کو تحفے پیش کیے اور کہا تمہارے ملک میں ہمارے کچھ بیوقوف نوجوان بھاگ گئے ہیں، وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے نہ ہم قائل ہیں نہ تم۔ تو حدیث میں ہے کہ قریشی وفد نے بطریقوں سے طے کیا کہ وہ نجاشی کو مشورہ دیں کہ ان لوگوں کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے وفد کے سپرد کر دیا جائے، لیکن جب بات نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے یہ مشورہ نہ مانا اور کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں بذات خود ان کی بات سن سکوں۔ جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے بات کی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت بیان کی اور کفار کا طرز عمل بھی بتایا۔ نجاشی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی میں سے کچھ پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہوگی۔ اسی دربار کے پادریوں کو اس کے دربار کے پادریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی خوب روئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوں کی جھڑی سے بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ ہو کے کہا یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے، جاؤ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمر بن عاص عبداللہ سے کہنے لگے اللہ کی قسم کل میں ایسا ہیلا اختیار کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو اگلے دن عمر بن عاص پھر نجاشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، وہ تو آ گئے تو اس نے پوچھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بطول کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر سے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں۔ درباری بطریق اگرچہ اس پر چین بجیں ہوئے مگر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں پروانہ امن عطا کر دیا اور قریش کے تحائف واپس کر کے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ قریش کی یہ سفارت کاری ناکامی سے دوچار ہوئی مگر انہوں نے اس کا غصہ ان مجبور بے بس مسلمانوں پر نکالا جو ان کے پنجہ ستم میں گرفتار تھے۔ البتہ اسلام کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ 2 عظیم افراد
نجاشی اور عمر بن آس کے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی، مسلمان یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جب مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو حبشہ کے کچھ مہاجر تو جنگ بدر سے قبل ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ 33 آدمی تھے اور 8 عورتیں، باقی مہاجرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں اس وقت واپس آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ عزیز طلبہ، یہ واقعہ ہے جو کہ دوسری ہجرت حبشہ کا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی بیان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم استاد، میرا ایک سوال ہے۔ جی وعلیکم السلام، جی کہیے۔ جی استاد، ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ صحابہ کرام جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو قریش کے 2 لوگ گئے ان کو واپس لینے کے لیے، اور وہاں کی جا کے جو حاکم تھا اس سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا۔ حالانکہ جو صحابہ کرام تھے وہ تو دین حق پر تھے، تو پھر بھی جو قریش تھے انہوں نے مطالبہ کر لیا۔ اب اگر آج کے زمانے میں ایسے کوئی مرتد ہو کے کسی اور کنٹری میں جاتا ہے تو مسلم کنٹری وہ دوسری کنٹری سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس بندے کو واپس بھیجا جائے، اور وہ نیکسٹ کنٹری پر پھر کیا حکم ہوگا، وہ واپس بھیجے یا نہیں بھیج سکتی، یہ کیا ہوگا اس کا، یہ تو اضافہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان کچھ معاہدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو ان معاہدوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں اور سلامتی کونسل کے ممبر ممالک ہیں، ان کا کچھ ان کا ایک اپنا، ایک جس طرح ہوتا ہے نا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہے، اسی طرح چارٹر آف یو این او ہے، اسی طرح مختلف قسم کے اتفاقات ان تمام ممالک نے آپس میں کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ چیز جو آپ نے سوال کیا نا، یہ خالصتاً دوسرے انداز سے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آ، جو لوگ ملک چھوڑ کر بھاگتے ہیں اس تناظر میں کہ وہ مرتد ہو کر جاتے ہیں، تو دوسرے تو ان کو سیاسی پناہ اور مذہبی طور پر پناہ دے دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ واپس کریں۔ وہ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر کوئی مرتد ہوا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو ویزا دیتے ہیں اور فوری طور پر اس کو نیشنلٹی دیتے ہیں۔ تو یہ تو دو رخا معاملہ ہے۔ یہ تو چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ جو ہے وہ آئین کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر اس بات کو ثابت کریں اور وہاں پہ اس بات کا ذکر کریں کہ کسی بھی ملک کا کوئی باشندہ جو ہے جب وہ اس انداز سے نکلے گا تو اس کو واپس اسی ملک کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، اور وہ ہے آزادی کا۔ تو اس آزادی کو یا سیکولرزم کی جو بنیاد ہے اس کو یہ جو کفار ہیں وہ اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حق میں استعمال نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا کوئی کردار ادا کرے۔ البتہ ملکوں کے درمیان جو معاہدے ہیں وہ بعض اوقات ہوتے ہیں جرائم پیشہ افراد کے حوالے کرنے کے حوالے سے، کہ مختلف ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں کوئی جرم کر کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو انٹرپول کے ذریعے یا دیگر کئی طریقہ کار ہیں، ان تمام کے ذریعے اس مجرم کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انداز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ دوسری صورت جو ہے وہ تو بہت ہی مشکل ایسی بات آپ نے کہی ہے جس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ہے، الا یہ کہ کوئی مرد مجاہد ہو اور وہ اس بات کا اظہار جو ہے وہ اعلانیہ طور پر کرے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں وہ تمام کے تمام کبھی بھی مسلمانوں کے لیے موافقت نہیں کرتے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اپنے طریقے سے لوگوں کو یا مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی فیصل۔ جی ٹھیک ہے استاد، یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا
ایک انگلش رائٹر ہے، اب ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تھے وہ پاکستانی اور مسلم تھے، بعد میں وہ ایتھیسٹ ہو گئے اور ابھی وہ امریکہ یا کینیڈا میں ہیں کہیں پہ. اور اب باقاعدہ یہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں ایون کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ان کا نصاب پڑھایا جاتا تھا جو وہ بک لکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر پیور ایتھیزم کا جو تھیم ہے نا وہ پڑھایا جاتا تھا، کافی پرومیننٹ ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے، ایسی صورتحال ہے، میں نے بتایا نا کہ مسائل ہیں. ہاں جی. سر سر اس پہ ایک پوائنٹ یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ چارٹر آف جو یو این ہے اس کے اندر ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ کرائم ہے. تو وہ تو اس میں جو میجارٹی ہے وہ تو جیسے آپ نے مطلب جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی مطلب جو ہے نا کفار اس میں زیادہ ہیں. مسلمان کنٹری جو ہے وہ ان کی وہ اتنی مطلب جو ہے نا وہ امپورٹنس وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ایتھیزم کو سب سے پہلے تو ایک کرائم اسٹیبلش کرنا پڑے گا، اور اس کو وہ چارٹر آف یو این کے اندر اگر وہ تسلیم ہوگا تو دین جا کے وہ کسی کو واپس کرنا یا نہ کرنا. تو باقی وہی تو بات مطلب ہے جو ہے نا، نا وہ اس اصل کو میں تو پروموٹ کرتے یہ ہیں. تسلیم کرانا بھی تو ایک بات ہے نا. ایک بات تو یہ ہے نا کہ وہ کسی بھی مذہب کی تعظیم تو کرتے ہی نہیں، نہ جی 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 نہ جی سر. وہ مذہب کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر اہل مذہب کی کیسے جو ہے وہ رسپیکٹ کریں گے. تو جی مذہب تو سر انہوں نے نکال ہی دیا نا. اب انہوں نے ہاں مطلب جو ہے نا جی، جو ان کی تو لائف اس ہے لیے لائف ان کے سے مذہب کو نزدیک انہوں نے مذہب نکال کی کوئی دیا. اور ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، اسی لیے تو جی وہ آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور جی مسلمانوں کے جی جذبات سے ایسے بھی ہی کھیلتے ہیں. بالکل سر ایسے ہی ہے. سیکولرزم کو بنیاد بنا کے اور اسی سے وہ ایتھیزم کو پھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے کفار کیوں چاہیں گے کہ یہ یو این کے چارٹر کے اندر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ جی یہ کرائم ہے. ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عزیز طلبہ، ہم ایک نا ابھی کوئز جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں. آپ کا کوئز ہوگا انشاءاللہ، میرا خیال ہے آپ کا ایک ہی کوئز ہوا ہے کہ دو ہوئے ہیں؟ ایک سر ہوا. ہاں تو دو کوئز آپ کو نا اوپر نیچے انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کل تک انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ اس کو ضرور حل کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ سیرت کے حوالے سے. اور اس کی جو تقسیم کار ہے وہ یہ کہ ایک کوئز جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہجرت حبشہ تک کا ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، جو جو چیزیں ہم نے، ایک تو بعثت نبوی سے پہلے ہم نے ایک کوئز دیا تھا، اب یہ جو ہے وہ بعثت نبوی سے لے کر ہجرت حبشہ تک کا جتنا مواد ہے اس پہ ایک کوئز ہوگا، اور ایک آج کے جو آج ہم نے پڑھا اس پہ کوئز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ دو کوئز جو ہیں وہ اناؤنس میں کر رہا ہوں، تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا اور اپنے دیگر جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی اس بارے میں انفارم کر دیجیے. ٹھیک ہے. جی شور. ٹھیک ہے جی ٹھیک استاد. ہے استاد. چلیں اب آگے آ گیا ہجرت حبشہ کی حکمتیں اور اسباق وغیرہ. اس میں ہم نے بات کی ہے، ویسے وہ ہمارے سامنے وہی چیز ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہوا ہے کہ بعض مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دارالکفر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ چلا جائے جہاں وہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. یہ تفصیل ہجرت مدینہ کی بحث میں آئے گی. اس کے بعد دوسری حکمت اور سبق جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان، مال اور وطن قربان کرنا بھی دین کے بنیادی امور میں شامل ہے. کیونکہ اگر دین ہی ختم ہو گیا تو جان، مال یا وطن کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں دین کے تابع ہیں، دین ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی نابود ہو جاتی ہیں. اگر دین قوی ہو، اس کی شان اور شوکت بلند ہو، معاشرے میں اس کے ارکان مستحکم ہو اور دلوں میں اس کے عقیدہ جاگزین ہو، تو دین کے راستے میں جو چیز بھی صرف ہو جائے، مال ہو یا زمین ہو یا وطن، وہ پہلے سے بھی زیادہ قوی بن جاتی ہے، کیونکہ شرف، قوت اور بصیرت کے انوار اس کے محافظ بن جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجرت بذات خود تکلیف اور مصیبت کا مجسمہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اور مال، وطن کی قربانی دین کی خاطر ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کی خاطر ہے، یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس وقت تک گوارا کر لی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی. اور مسلمانوں کے لیے ایسے پرآشوب حالات میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہوں
जैसे नजाशी जो ईसाई थे या वो मुशरिक हों, जैसे वापस आने वाले मुसलमान बाद मुशरिक सरदारों की पनाह लेकर मक्का में दाखिल हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालब की पनाह और हमायत हासिल थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी के वक्त मुतम बिन अदी की पनाह हासिल की थी। इसी तरह उबैदुल्लाह बिन जहश मुर्तद हो गया, तो उसके मुर्तद हो जाने में भी नसीहत व इबरत का समान है कि उसका इर्तिदाद मुसलमानों के लिए शदीद सदमे का बायस था, क्योंकि वो पहले हुनफा यानी मुवाहिदीन में शुमार होता था, फिर वो मुसलमान हुआ और अपनी बीवी के साथ हिजरत हबशा की, लेकिन वहां फिर वो ईसाइयों के माहौल में जब रहा तो वो ईसाई हो गया। वो मुसलमानों से कहा करता था कि हमें सब कुछ खुली आंखों से नजर आ गया, तुम आंखें झुकाते रह गए। दरअसल कुत्ते का बच्चा अपनी पैदाइश के बाद जब देखना चाहता है तो वो आंखें खोलने की कोशिश भी नहीं झपकाता है, फिर देर बाद इसकी आंखें खुलती है। इसने ये मिसाल अपने और मुसलमानों पर चिस्पा कर दी। हाँ जी, उसके बाद नजाशी का इस्लाम कबूल करना। मुर्रख इब्न इसहाक ने अपनी एक रिवायत में बयान किया है कि जब हजरत नजाशी फौत हुए तो बताया जाता है कि उनकी कब्र पर अरसा दराज तक नूर नजर आता रहा। तो बहरहाल ये तो नहीं है, इससे हटकर भी रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। तो ये है एक असल बात। एक और रिवायत में है कि जब वो मुसलमान हुए तो उनकी कौम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने बागियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने से पहले मुसलमानों के लिए बहरी जहाज तैयार करा दिए, ताकि अगर शिकस्त हो जाए तो मुसलमान उन पर सवार होकर अरब पहुंच जाएं। एक तहरीर भी लिखी जिसमें उसने अपने इस्लाम लाने का इकरार किया। ये तहरीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई, इसलिए जब वो फौत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए मगफरत की। ये रिवायत दुरुस्त है और सही है। पहली जो है वो तो इसी तरह इब्न इसहाक ने ये बुनियादी तौर पर भी सहीहैन की रिवायत के मुताबिक है, जिनमें नजाशी के मुसलमान होने का जिक्र है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफात की खबर उसी दिन दे दी थी जिस दिन वो फौत हुए थे। ये 9 हिजरी की बात है, ये 9 हिजरी की बात है, और आपने उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद तुवफ़ियल यौमा रजुलुन सालिहुम मिनल हबशी फहलुम्मा फसल्लु अलैहि। आज हबशा का एक नेक शख्स चल बसा हो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। ये अल्फाज बुखारी के हैं। इससे साबित होता है कि किसी की मौत की इतला देना दुरुस्त है, क्योंकि उसका मकसद उसके लिए दुआए मगफरत करना है। अलबत्ता फख्र तकब्बुर और लोगों की कसरत और इज़हार और जाहद के लिए ऐलानात ममनू है। इसी तरह मैयत के औसाफ बयान करके ऐलान वफात करना भी ममनू है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा एक भाई फौत हो गया है, उठो और उसका जनाजा पढ़ो। यह हदीस इस अमर की वजाहत करती है कि हजरत नजाशी की वफात इस्लाम पर हुई थी। ठीक है जी। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खत भी लिखा, और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए दुआए मगफरत की। ये सारी इस बात की अलामत है कि नजाशी जो हैं वो मुसलमान हो गए थे और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो हैं वो पेश हो गए इस्लाम की हालत में। तो बहरहाल ये उनका आगे वाक़या है, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो नजाशी के हवाले से तज़किरा मौजूद है। हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा फिर अगले अगले जुमेरात को हाजिर होंगे।